حدیث نمبر 461۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ اور جنبی شخص قرآن سے کچھ نہ پڑھے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 462۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان گھروں کے دروازے مسجد کے دوسری طرف کر لو، کیونکہ میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال قرار نہیں دیتا۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 463۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں تصویر کتا اور جنبی ہو وہاں رحمت و برکت کے فرشتے نہیں جاتے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 464۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے لوگ ہیں کہ رحمت و برکت کے فرشتے ان کے قریب بھی نہیں جاتے: کافر کی لاش، خلوق زعفران کی خوشبو سے لتڑے ہوئے شخص، اور جنبی الا یہ کہ وہ وضو کر لے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 465۔ عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم کے نام جو خط لکھا، اس میں تحریر تھا، صرف پاک شخص ہی قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 466۔ نافع بیان کرتے ہیں، میں کسی کام کی غرض سے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ گیا، پس جب ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنا کام مکمل کر لیا تو انہوں نے اس دن ایک حدیث سنائی کہ ایک آدمی کسی گلی سے گزرا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا جبکہ آپ بول و براز سے فارغ ہو کر آ رہے تھے۔ اس شخص نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے اسے جواب نہ دیا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ آدمی گلی میں سے اوجھل ہو جاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر مارے اور انہیں اپنے چہرے پر ملا، پھر دوبارہ ہاتھ مارے تو انہیں بازوؤں پر مل لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، تمہارے سلام کا جواب دینے میں صرف یہی ایک رکاوٹ تھی کہ میں اس وقت باوضو نہیں تھا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 467۔ مہاجر کنفذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ پیشاب کر رہے تھے، پس انہوں نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے وضو کر لینے تک سلام کا جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معذرت کی اور فرمایا، میں نے وضو کیے بغیر اللہ کا ذکر کرنا ناپسند کیا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ نے حتیٰ توضا تک روایت کیا اور فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اس کے سلام کا جواب دیا۔ حدیث نمبر 468۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہو جاتے، پھر سو جاتے، پھر بیدار ہوتے اور پھر سو جاتے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 469۔ شعبہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابن عباس رضی اللہ عنہما غسل جنابت کرتے تو وہ 7 مرتبہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر شرمگاہ دھوتے۔ پس وہ یہ بھول گئے کہ انہوں نے کتنی مرتبہ پانی ڈالا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا، تیری ماں نہ رہے، تمہیں کس نے روکا کہ تم نہ جانو؟ پھر وہ نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر اپنے جسم پر پانی بہاتے، پھر فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح غسل کیا کرتے تھے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 470۔
ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے اور ہر ایک کے پاس جاتے وقت غسل فرمایا۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہ آپ سب سے آخر پر ایک ہی غسل فرما لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ پاکیزہ، زیادہ اچھا اور زیادہ صاف ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 471، حکم بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورت کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا۔ اس کی سند حسن ہے۔ ابو داود، ابن ماجہ، ترمذی اور انہوں نے کچھ اضافہ نقل کیا یا فرمایا اس کے جھوٹے سے، اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 472، حمید الحمیری بیان کرتے ہیں میں ایک آدمی سے ملا جس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سالہ صحبت کا شرف حاصل تھا۔ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مرد کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے اور مرد کو عورت کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے منع فرمایا۔ مسدد نے اضافہ نقل کیا چاہے کہ دونوں اکٹھے چلو برے۔ یہ روایت صحیح ہے، اور امام احمد نے اس کے شروع میں یہ اضافہ نقل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز کنگھی کرنے یا غسل خانے میں پیشاب کرنے سے ہمیں منع فرمایا۔ حدیث نمبر 473، ابن ماجہ نے اسے عبداللہ بن سرجس سے روایت کیا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 474، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں جو کہ بہتا نہ ہو پیشاب نہ کرے، پھر وہ اس میں غسل کرے۔ متفق علیہ۔ اور مسلم کی روایت میں ہے تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں غسل جنابت نہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کیسے کرے؟ فرمایا وہ وہاں سے پانی لے اور دوسری جگہ پر غسل کرے۔ حدیث نمبر 475، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 476، سائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میری خالہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا بانجا مریض ہے، چنانچہ آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کے لیے دعا کی، پھر آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا، پھر میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھوں کے مابین چکور کے انڈے کی مثل مہر نبوت دیکھی۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 477، ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے متعلق دریافت کیا گیا جو جنگل میں ہو اور وہاں چوپائے اور درندے پانی پینے کے لیے آتے جاتے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی 2 مٹ کے تقریباً 6.5 من ہو تو وہ نجاست قبول نہیں کرتا۔ یہ روایت صحیح ہے، اور ابو داود کی دوسری روایت میں ہے وہ نجس نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 478، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا گیا کیا ہم بضاعہ کے کنویں سے وضو کر لیا کرے جبکہ وہ ایسا کنواں ہے جہاں حیض آلود کپڑے، کتوں کے گوشت اور بدبودار چیزیں پھینکی جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 479،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور تھوڑا سا پانی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کرتے ہیں تو پھر پیاسے رہ جاتے ہیں، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 480، ابو زید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تمہاری چھاگل میں کیا ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، نبیذ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور عمدہ چیز ہے، پانی پاک ہے۔ ابو داود، امام احمد اور امام ترمذی نے یہ اضافہ نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا، اور امام ترمذی نے فرمایا ابو زید مجہول ہے، یعنی یہ روایت ضعیف ہے۔